کیا کہتا ہے؟ دیکھیں کبھی کبھار انسان کا پریشان ہونا، اسٹریسفل ہونا اس کا نیچر ہے، لیکن شیطان اس اسٹریس کے پیریڈ میں کرتا یہ کہ آپ کو ڈپریس کرتا ہے۔ ڈپریشن سمجھتے ہیں نا، یہ بہت خطرناک مرض ہے اور دنیا اس میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، دن بدن لوگ اس میں گر رہے ہیں۔ بلکہ سب سے زیادہ دوائیں جو امریکہ میں یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز جس کو کہتے ہیں، جو بڑے اپنے آپ کو جدید ماڈرن کہتے ہیں، ان کے پاس سب سے بڑا ایشو پرابلم آج ڈپریشن کا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی، ڈپریشن کی وجہ سے ان کو بیماریاں ہو رہی ہے، ڈپریشن کی وجہ سے وہ پریشان ہے، ڈپریشن کی وجہ سے سب سے ہائیسٹ ریٹ آف سوسائڈز ہے۔ حالانکہ وہ ماڈرن ڈیولپڈ کنٹریز ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، سب سہولتیں اور لونز وغیرہ تو اتنے عام، مطلب پیسے کا بھی مسئلہ نہیں، ساری زندگی قرض میں گزر جاتی ہے، باپ کا قرض بیٹا چکا رہا ہے، ایسی حالت یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بھی ڈپریشن، سوسائڈ مطلب سوسائڈ یا سوسائڈل اٹیمپٹس کرنا خود ڈپریشن کی علامت۔ تو گویا ڈپریشن کی وجہ سے اتنے سارے وہ مسائل میں پھنسے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جس کو کہتے ہیں دلی سکون اور اطمینان نہیں ہے نا، اللہ کا ذکر چونکہ وہ نہیں کرتے، اور قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی مومن کے دل اطمینان پاتے، یاد رکھیے اس بات کو، ٹھیک ہے۔ تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے، کتنا چھوٹا جملہ ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی دعا میں یہ کلمے شامل کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اپنی دعا میں ان سینٹنس کو ایڈ کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے جو اللہ کے نبی یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں ادا کیا تھا۔ جو شخص اپنی دعا میں جملے کو ایڈ کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور وہ جملہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا جو پڑھتا ہے، مطلب یہ جملہ اپنی دعا میں جو شخص ایڈ کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ جملہ اگر دعا میں شامل کرتا ہے، پھر اپنی حاجت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے جس کے تعلق السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ ایک اور روایت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رات کو میں گھبرا جاتا تھا، چنانچہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، عرض کیا مجھے رات کو گھبراہٹ ہوتی ہے، میں اپنی تلوار پکڑ لیتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو مجھے روح الامین مطلب جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں؟ تو وہ کہا کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا، دیکھیں خالد بن ولید جیسا شخص ہے، ملٹری جنرل ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے پیچھے دنیا بھر کے اسپائی لگے ہوتے ہیں، بڑی بڑی حکومتیں ان کی جان لینے کے لیے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نیند میں اتنا ڈر جاتا کہ اپنی تلوار پکڑ لیتا، تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے پیچھے لوگ حد ہو کر پڑے رہتے ہیں ان کی، اور ظاہر سی بات ہے سپر پاور نمبر 1 اور 2 سے جنگ نہیں تھی ان کی۔ روم اور فارس کی جتنی حکومتوں کو اکھاڑا جڑوں سے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد تھی، سمجھ رہے بات؟ یہ وہ شخصیت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں تم کو وہ کلمہ سکھاتا ہوں جو جبرائیل نے مجھے سکھایا، تم بھی سیکھ لو تاکہ رات میں گھبراہٹ وغیرہ ہو تو یہ پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن اللیل والنہار ومن شر كل طارق الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان۔ یہ دعا اگر تم پڑھ لو گے تو تمہارا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ڈر والا، 2 دعائیں آگے ڈر کے اوپر ایک گزری، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک مخصوص دعا جو دی گئی وہ یہ تھی۔ کیا بھائی چیزیں تدابیر ہے حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے۔ آئیے دوسرا پوائنٹ، دوسری چیز جو حفاظت کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا نہ ہے اس کے لیے کیا کریں، وہ ہے حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے، اور عبداللہ بن جو ہے خبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حل دے رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے، اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا سبحان اللہ، لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجئے، شام ایک دوا لیجئے، چھوٹی سی ہے، کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، جان پر آتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے، اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے ایک اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ کوئی صرف منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ آئیے
تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں, مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قل هو اللہ احد 3 بار صبح اور شام. صبح اور شام سمجھتے نا, رات نہیں, مغرب شام کا وقت ہے, اور صبح مطلب فجر کے بعد. تو اب کبھی بھی صبح اور شام یہ پڑھو. تم کیا کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو, پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو, پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں, 112 نمبر کا سورہ, 113 نمبر کا سورہ, 114 نمبر کا سورہ. ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کریں, ان 3 صورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی. وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں, مصیبت پریشانی آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں. سلوشن یہ کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھا کرو. یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گا, مصیبتوں کے لیے, پریشانیوں کے لیے, مشکلوں کے لیے کافی ہو جائیں گا. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں, حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں, کتنے عام ہیں, تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں, لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں. آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو, حالانکہ 8 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے, دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا. وہ سب کریں گے, دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ, کیا بات ہے, تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو تو گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا, وہ نہیں بولتے, وہ برابر کریں گے. آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو, حالانکہ ثابت نہیں ہے. پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو, وہ بھی ہم کریں گے. کتنا سلوشن کتنا آسان ہے, 1 سورہ 2 سورے اور 3 سورے, کتنی آیتیں ہو رہی ہیں, کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں. قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ 4 آیت. چلو ماشاءاللہ ہو گئی. 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا, 12 آیت. یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا, کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں, بات کرنے کی شکل میں, بیوی سے, بچوں سے, پڑوسیوں سے, باس سے, کسٹمر سے. صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے, اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش, آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے, تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو. مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے, تو گویا 3 بار 3 سورے دن میں تو 9 اور شام میں 9, اتنے سورے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس صورت کے تعلق سے, سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان 2 صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں. ان دو صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس. بخار آیا جو آپ کا آخر مرض, خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا, اپنی زوجہ محترمہ سے, عائشہ رضی اللہ عنہا سے تم پڑھ کے دم کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے, حسن اور حسین کو نظر نہ لگے, بولے نظر بد. جب سورہ فلق سورہ ناس آئی, صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع. تو بخار آیا, بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا. بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی. آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھتے. آندھی اور طوفان آ گئی سفر میں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے. آندھی اور طوفان, جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا, سورہ فلق اور سورہ ناس. کتنی عظیم صورتیں ہیں, کتنی اہم صورتیں ہیں, لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے. لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے, سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سلوشن کیا ہے, اصول کیا ہونا چاہیے. سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے. اسلام نے کیا سلوشن کیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں, پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے, سب کچھ دنیا میں. کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں, بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں, جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اچھا مار لگا تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, یا تو زخم ہوا تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے, یہ کر رہے نا. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے, جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے, وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے, یہ اس کے لیے کافی ہو. علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا. 3 تو اس چیز میں کیا ہوں گی, رفاقت, ڈھیل, آسانی ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں, پہلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے ارے باپ رے, ارے ماں گے بخار آ گیا اس کو, ہے نا, ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا. اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر, جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. بس انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لیے. کیا کر نہیں کر سکتا, اس کے بس میں نہیں. جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو, تو یہ عادی ہم بنا لیں. یہ دوسری چیز تھی. پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی, اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی, صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی. صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے,
सारा दिन मुसीबत परेशानी से आप सेफ गार्ड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूहानी और नफ्सियाती बीमारियों में हमें लगे ही ना, हम उसमें जा ही ना, वो हमको छुए ही ना, उसके लिए हम क्या करें, पहले एहतियाती तदाबीरें सीख लेते हैं और फिर हो जाए तो फिर क्या हाल है वो इंशाअल्लाह हम देखेंगे। अब एहतियाती तदाबीर में हम क्या करें, सबसे पहली चीज याद रखिए, अगर हम चाहते हैं नफ्सियाती और रूहानी तौर से हम खुश रहें, सेहतमंद रहे, उस एतबार से तो सबसे पहला काम ये करना होगा फराइज और वाजिबात का एहतमाम। फराइज और वाजिबात का जो शख्स एहतमाम करता है अमूमन वो याद रखिए बीमारियों मुलविस नहीं होता, बीमारियों में शामिल नहीं होता, बीमारियां उसको नहीं घेरती। लेकिन आज हम देखते हैं हमने तो फराइज ही छोड़ दिए हैं, अब कहां से फिर आपको जहनी सुकून मिलने वाला जब आपने फराइज ही छोड़ दिए। तो सबसे पहला काम हमको करना होगा, अगर हम ये चाहते हैं कि इस माशरे में हमें जहनी सुकून हो, इत्मीनान हो और जो है इसी के साथ साथ रूहानी और नफ्सियाती बीमारियां हमें ना हो, साइकोलॉजिकल डिसीजेस ना हो, तो उसके लिए सबसे पहला काम करें वाजिबात पर अमल करें। फराइज जो अल्लाह ने दिए, 5 नमाजें पढ़े, रोजा और ज़कात करे, हज का हुक्म दिया हज करे, इनसे इंसान बहुत हद तक बचा हुआ रहता है, याद रखिए। दूसरा काम जो करेंगे हम एहतियात के लिए वो ये है, तमाम गुनाहों और नाफरमानी से एहतियात करें, इसलिए कि मासियत, गुनाह, नाफरमानी इंसान ने बेचैनी और नफ्सियाती बीमारियों में उसको जो है मुलविस करते हैं, उसको डाल देते हैं, उसके अंदर वो गिर जाता है। तो हम क्या करें, अपने आप को इससे बचाए, याद रखिए कि हम हराम कामों से इज्तिनाब करें, बुरे कामों से इज्तिनाब करें, गलत कामों से इज्तिनाब करें, मासियत अल्लाह की जिससे नाराजगी आती है, अल्लाह जिस पर अजाब देता है, उन कामों से बचे रहें। ये दूसरा स्टेप। तीसरा जो काम हमें करना पड़ेगा और बिलखुसूस इस स्टेप के अंदर जिसमें अल्लाह ने रोका है, उन कामों से बिलखुसूस रुकिए जो काम ईमान को कमजोर कर देते हैं, निफाक पैदा करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मौसीकी, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह फरमाते मौसीकी इंसान में मुनाफिकत पैदा करती है, ये मौसीकी इंसानी जिंदगी को बर्बाद कर देती है, याद रखिए। तो बिलखुसूस वो गुनाहों से बचिए जो न सिर्फ गुनाह है बल्कि ईमान को कमजोर कर देते हैं, उसको छाट देते हैं, उसको जो है कम कर देते हैं। और वो तसव्वुरात, वो ख्यालात, वो ख्वाहिशात और वो नफसानी बीमारियों में मुलव्वस किया इनको, इससे पहले के जमाने ने कभी ये चीज नहीं देखी थी। वो बेइत्मीनानी और इस्तराब, जिंदगी को जो है ऊपर से नीचे तहल, जिसको कहेंगे हलचल मचा दी इन चीजों ने। तो बिलखुसूस मासियत में, गुनाहों में, उन गुनाह से बचिए जो सिर्फ गुनाह नहीं है, ईमान को खत्म कर देते हैं। आइए, तो इंसान जो है सबसे पहले जो चीज का हुक्म दिया वो करे। दूसरा, जिन बातों से रोका गया उन बातों से रोके। तीसरी चीज, जो पाबंदी के साथ कुरान की तिलावत करे, पाबंदी के साथ कुरान की तिलावत करे और इसको एक मामूल बना ले, बिलखुसूस फज्र के बाद कुरान की तिलावत। याद रखिए जो इंसान करता है इंशाअल्लाह अजीज वो अक्सर नफ्सियाती बीमारी और रूहानी बीमारियों से बचा हुआ रहता है। अब अल्लाह के जिक्र को तो ऐसा भूला हमने कि कुरान जब खुलता है किसी के घर में तो कोई पूछता है कौन मरा, इसलिए कोई मरा तो ही खुलता है ना, वो तो पूछना पड़ता है कौन मरा, तो कहते वो फलां आदमी मर गया। तो ऐसा मत कीजिए, कुरान जिंदों के लिए आया था और जिंदगी में पढ़ने को आया था, मुर्दे के ऊपर पढ़ने और मुर्दे मरने के बाद पढ़ने के लिए नहीं आया था। ये जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है ये कुरान, ये गाइड बुक है ये हमारी, इसको बंद करके मत रखिए। कुरान की तिलावत कीजिए, ना सिर्फ तिलावत कीजिए, माने और मफहूम के साथ तफासिर पढ़ने की कोशिश कीजिए। और याद रखिए जिन लोगों ने कुरान की तिलावत और उसके समझने से लोगों को दूर रखा है, ये उलमाए सू है, उलमाए हक नहीं है, ये जो अल्लाह की किताब से लोगों को दूर रखते हैं। और इन लोगों ने उम्मत का बेड़ा गर्क कर रखा कि इनको नॉवेल पढ़ने दी, पिक्चर देखने दिया, इश्तिहार पढ़ने दिया, अखबार पढ़ने दिया, कहानी और किस्से पढ़ने दी, लेकिन कभी अल्लाह की किताब को हाथ लगाने को इनको जो रोकते और ये कहते हैं इसको पढ़ने से गुमराही आएंगी। मैं ऐसे लोगों से और ऐसे उलमाए सू से सवाल करता हूं, अगर इससे गुमराही आएंगी तो कौन सी किताब लाके दोगे जिससे मैं हिदायत पाऊं? अगर ये किताब मुझे गुमराही देती है तो फिर तुम कुछ लिख कर लाओ जो मुझे हिदायत याफ्ता बनाए और हिदायत की तरफ गामजन करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन लोगों पर ये किताब उतारी थी वो दुनिया के सबसे जाहिल लोग माने जाते थे। अगर वो इस किताब को थाम कर जो हिदायत याफ्ता हो सकते तो मैं मादरजात माँ के पेट से मुसलमान पैदा हूं, मैं क्यों इस किताब को समझ नहीं सकता? गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करें इस किताब को पढ़कर, क्यों फिर मैं एक मुसलमान इसको पढ़कर गुमराह होता हूं? सवाल मेरा ये है। इससे दूर रखा गया, ये खुद एक लंबी साजिश है कि ऐसे लोग आए इस उम्मत में जिन्होंने अल्लाह की किताब से मुसलमानों को दूर रखा कि अगर उसकी तिलावत की जाए तो बस उतना ही उनको बर्दाश्त होता है, उसके आगे अगर तर्जुमे की बात आई फितने और फसाद, झगड़े और यहां तक कि कुरान को फाड़ा भी जाता है मसाजिद में। ये कुरान तो नहीं पढ़ा जाएगा यहाँ, सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत उसके माने के साथ, उसको समझिए किताब क्या चाहती है हमसे, ठीक। चौथा काम जो करेंगे, सुबह और शाम की वो दुआएं पढ़े जिन दुआओं से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बताई है कि इन दुआओं के पढ़ने से जो फला फला और फला फायदे हैं, इससे शैतान से हिफाजत होती है, जिन और जादू और आसेब से इंसान बचता है, इनसे फला फायदे होते हैं और फला फायदे होते हैं। जैसा बिलखुसूस एक दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, जो शख्स हर सुबह उठता है और फजर की नमाज के बाद ये पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अगर गिन के 100 मरतबा पढ़ता है तो उस दिन शैतान उस पर असर नहीं कर सकता, उस दिन उस पर जादू नहीं हो सकता,
शैतान और आसिफ उसको कुछ नहीं कर सकते, वो दिन अपने आप को उसने महफूज कर लिया। और फिर फरमाते हैं जो सोते वक्त ये पढ़ ले आयतल कुर्सी सूरह बकरा की आयत 255, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये पढ़ ले और सो जाए तो 2 फरिश्ते सुबह तक हिफाजत करते हैं। तो दिन की हिफाजत इस कलमे से, रात की हिफाजत उस आयत से। हो गया आपका दिन और रात महफूज। इन जिक्र और अस्कार का एहतमाम करिए। ये सब रूहानी और नफ्सियाती बीमारी से बचने के तरीके बता रहा हूं मैं। आइए 5वां तरीका हम क्या करेंगे इसके बाद। 5वीं चीज ये कि हम जो है वो जिक्र और अस्कार जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में आने और जाने, मस्जिदों में दाखिल होने और निकलने, बाजारों में दाखिल होने और बाहर आने, बैतुल खला में जाने और आने, नया लिबास पहनने, लोगों से मिलने, लोगों से बात करने में सिखाए, उन जिक्र और अस्कार का एहतमाम करे कि मैं घर से बाहर निकलूं तो ये दुआ पढ़ूं, बैतुल खला दाखिल होने की ये दुआ है, बैतुल खला से निकलने की ये दुआ है, सवारी पर सवार होने की ये दुआ है, सवारी से उतरने की ये दुआ है, नए शहर में दाखिल होने की ये दुआ है, अपने शहर में वापस आने की ये दुआ है। ये तमाम चीजों का एहतमाम करूं। हमने इन दुआओं को मामूली समझा है मालूम, और इन दुआओं को छोड़ने से सबसे बड़ा नुकसान ही मालूम आपको क्या होता है। जब इंसान अल्लाह के जिक्र से दूर होता है तो शैतान को मौका मिलता है उसके जिस्म में जाने का। इससे पहले के दर्स में आपने बात सुन चुके हैं। शैतान तो ताड़ता रहता है, देखता रहता है कब मुझे मौका दे ये मोमिन, ये इंसान की मैं जिसमें दाखिल हूं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह रवानी करता है, खून की तरह दौड़ता है, उसके रगों के अंदर खून जैसा दौड़ता है, सर्कुलेट करता है, शैतान भी दौड़ता है। अब आप एक इंसान जिक्र से गाफिल है, सुबह नमाज पढ़ी फजर की तो अब जोहर पढ़ रहा है, कितने घंटे का डिफरेंस है दोनों के बीच में। हालांकि वो फर्ज नमाज पढ़ रहा है लेकिन बीच में कितना वक्त है, ना सुबहान अल्लाह बोलता है, ना माशा अल्लाह बोलता है, ना इंशाअल्लाह बोलता है, ना जिक्र अस्कार करता है। तो शैतान कहता है ये 5-7 घंटे के लिए तो अपना आदमी है, इसके बाद अब जब जोहर को जाएगा देखा जाएगा। जिक्र अस्कार का एहतमाम कीजिए, सलाम कीजिए, आदाब कीजिए, मामलात के अंदर जो बातें होना चाहिए, दुआएं दीजिए, एक दूसरे को अल्लाह का नाम लीजिए, अस्माउल हुस्ना अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम पुकारिए, आने और जाने की दुआएं, खाने और पीने की दुआएं, उठने और बैठने की दुआएं, सवारी पे सवार होने उतरने की दुआएं, शहरों में आने और निकलने की दुआओं का बिलखुसूस एहतमाम कीजिए। और इसके लिए छोटी छोटी किताबें आती हैं, हिस्नुल मुस्लिम, लेकिन ये दुआएं किताब और सुन्नत से साबित होना शर्त है, याद रखिए। ये मनमानी लोगों ने जो इजाद करदा दुआएं हैं ना, इन दुआओं के चक्कर में जाके अपना ईमान मत बर्बाद कीजिए। मन माने दुरूद, मन मानी दुआएं, मन माने तरीके, मन माने जिक्र अस्कार, मन मानी नमाजें और मन माना पता नहीं क्या क्या इन्होंने निकाला है, जिसकी फहरिस्त गिनाई जा सकती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिनती की दरूद साबित है कि ये दरूद और ये दरूद पढ़ा करो। मुस्तनद किताब और सुन्नत से साबित शुदा दुआएं, जिक्र और अज़कार याद रखिए, ये बड़ा जरूरी है। और उनकी तादाद भी गिनती वही हो जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताई हो। मन मानी तादाद भी नहीं मानेंगे कि भाई आयतल कुर्सी पढ़ना तो साबित है, नहीं मैं 3 बार पढ़ूंगा सोते वक्त, 3 बार साबित नहीं, एक ही बार है। मन मानी तादादें भी ना बनाए उसकी, एक तो साबित होना शर्त, दूसरा उसकी तादाद या कोई गिनती हो तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा हो। ठीक, इसके बाद जो काम करेंगे हम छठा, वो मासूर दुआएं जिनके जरिए हिफाजत की जाती है, जिसके जरिए रसूलुल्लाह ने अपनी हिफाजत की और दूसरों से कहा ये पढ़ा करो, इससे अल्लाह हिफाजत करता है। मासूर दुआएं कहते हैं इनको। वो कौन कौन सी दुआएं? बिलखुसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था और आपके ताल्लुक से आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अहमद की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म के ऊपर नमाज के बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक और सूरह नास, जिसको मुअव्विज़तैन कहते हैं, ये पढ़ते और उसको दम करते। दम कहते हैं हाथ पर ऐसा फूकना कि थोड़ा थूक उड़े, और रसूलुल्लाह उसको फिर चेहरे से लेकर उसका पीछे का हिस्सा और आगे से लेकर उसके पीछे तक करते, और ऐसा हर नमाज के बाद आप 3 बार करते। जबकि हम जानते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरिश्ते करते थे, आप पे कोई नफ्सियाती और रूहानी मर्ज हावी नहीं हो सकता था। उसके बावजूद उम्मत को तालीम देने के लिए आप ये काम करते थे, तालीम तरबियत सिखाने के लिए कि देखो ऐसा किया करो। अब हमारे पास अगर कोई नमाज पढ़ ले तो यूं कर ले, बोलेंगे कहां से पुराना बुढ़ा उठ के आ गया, पता नहीं क्या कर रहा है। यही होता है हमारे पास जिक्र अस्कार इसकी, क्योंकि हम ये समझते जो चीज हमको नहीं मालूम वो शरीयत में है नहीं। 3 मरतबा माँ आयशा रसूलुल्लाह हमेशा करते, ये पढ़ने के बाद इस तरह से करते, और बिलखुसूस सोते वक्त तो 3 बार ये जरूर करते। अगर नमाज के बाद ना भी करते तो सोते वक्त जो है 3 बार पढ़ते और तीनों बार यूं करके इस तरह से मलते, और जहां जहां हो सकता था वहां वो हाथ को लगाते। आज साइंस ये भी साबित कर रही है, एक थेरेपी होती है, आपको अगर मालूम हो, उस थेरेपी में क्या होता है मालूम आपको? एक इंसान जो बीमार हो जाता है खाली उसको लेकर ऐसा मला जाता है, दवाखाने में डॉक्टर से यूं करता है, इधर मलता है, इधर फूक कर इधर मलता है, ये थेरेपी हो। शरीयत ने दे दिया, फूको और मलो, उसको बता दिया ये है तरीका, जरूरत नहीं हमको किसी डॉक्टर को बताने की कि ये तरीका क्या, शरीयत ने बता दिया ये है, साइंस साबित करेंगे इसको धीरे धीरे, और आज कर भी चुकी है। थेरेपी होती है पूरी, आप नेट पे जाइए, मुख्तलिफ जो अल्टरनेट मेडिसिन है उसमें देखिए कि सिर्फ सहलाते हैं, इससे वो कहते इलाज होता है, और वाकई में इसके फायदे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहलाया करते थे तकलीफ की जगह को अल्लाह का जिक्र करते हुए। तो हमारे पास तो सहलाना है, इसका जिक्र भी मालूम, अब साइंस को तो वो तहकीक करके निकालना पड़ेगा कि वो जिक्र क्या है, हमारे पास तो मौजूद है वो चीजें। तो आज लोग तज्जिया करके आ रहे हैं
ہمارے پاس موجود ہے نا. کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو اپنی سروں کو جو دیواروں پر ٹکرا کر پھر سر پھوڑ کر واپس آ کے صحیح چیز سیکھیں جبکہ موجود ہے. آپ کو ڈاکٹر یہ بات بولے تو آپ کو یقین آئے گا, رسول اللہ نے بولی تو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا بعد میں کریں گے. ڈاکٹر اگر کوئی بولتے یہ کرو تو آپ دوڑ پڑیں گے, کہ اللہ کے رسول سے زیادہ کیا ڈاکٹر کی اہمیت ہے. یہ ایمان کا تقاضا یاد رکھیے کہ جو رسول اللہ نے کیا بس وہی ہے دنیا اور وہی ہے دین. تو آج سائنس ثابت کر رہی ہے ان چیزوں کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں یہ سب. آج آپ جدید دور میں اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں اعمال کو سب. آئیے اس کے بعد آپ جو کام کریں گے وہ یہ ہے, اسی میں جو دعائیں معصور ہے اس کے اندر یہ دعا بھی آپ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کسی جسم کے کسی اعضاء میں تکلیف ہوتی تو اس اعضاء پر ہاتھ رکھتے اور 3 بار بسم اللہ پڑھتے. اس اعضاء پر ہاتھ رکھتے اور 3 بار بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیتے. ابھی کبھی ہم نے کیا کہ بھائی تکلیف ہو رہی ہے کہ بسم اللہ 3 بار بسم اللہ پڑھتے اس پہ رکھ کر, چاہے ہاتھ ہو چاہے پیٹ ہو. اس کے بعد دوا کیجیے, میں اس سے روک نہیں رہا ہوں آپ پہلا, لیکن شریعت نے جو طریقہ بتایا اس سے نکل شروع کیجیے اور پھر بہرحال اس کے بعد طب اور میڈیسن اور دواؤں کی طرف جاتے رہیے. ٹھیک. اسی طرح بچے اگر ہو تو ان کی حفاظت کے لیے تاکہ وہ نظر بد اور شیاطین کی سے محفوظ رہیں, آپ ان کے اوپر سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کیجیے. یہ معصور دعائیں ہیں, رسول اللہ سے ثابت شدہ دعائیں ہیں, دعائیں معصور پڑھیے. اسی طرح جو ہے کوئی بھی کام جو آپ کریں, 7واں پوائنٹ, جو بھی کام آپ کریں یہ بچنے کے طریقے سکھا رہا ہوں, 7واں اس میں پوائنٹ, جو بھی کام شروع کرے بسم اللہ سے شروع کرے تاکہ ہم شیطان سے اور یہ نفسیاتی بیماری سے بچے رہے. بسم اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے, اللہ کا نام لے کے کھائیے, ورنہ کیا ہوتا ہے دیکھیے بسم اللہ ماسٹر کی ہے. کوئی بھی تالا, کوئی دعا یاد نہ ہو تو ماسٹر دعا بولیں گے اس کو. اگر کوئی دعا یاد نہیں آ رہی اب کیا کروں ابھی تو بسم اللہ بول دیجیے, یہ ماسٹر دعا ہے. نیا لباس پہننے کی دعا ہے, نہیں یاد ہے, ماسٹر دعا بسم اللہ دعا, یہ ماسٹر ہے, یہ ماسٹر کی جیسا کام کرتی ہے. کچھ یاد نہ ہو تو بسم اللہ تو ہے. تو ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کیجیے. جب اللہ کے نام سے کام شروع ہوتا ہے خیر, برکت اور تمام وہ فائدے جو ہونا چاہیے وہ ہوتے ہیں. جب اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں تو شیطان آ کر پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ایک چیز سے پیر رکھتا ہوں گا, ہاتھ رکھتا ہوں گا, چھپاتا ہوں گا, تکلیف دیتا ہوں گا, پھینکتا ہوں گا, اور آپ پریشان بولتے اب تو میں پاگل ہو گیا, یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا تو یہ ہونے ہی والا ہے آپ کے ساتھ. اکثر لوگ پریشان ہیں اپنے کام کاج سے. کیوں؟ دکان کھولی, گالیاں دیتے ہوئے دکان کھول رہے ہیں, اور کیسے چل رہا بازو والے سے پوچھتے ہوئے وہ کریں بسم اللہ, پھر دکان کا شٹر اٹھا, دکان بند کرے بسم اللہ. رسول اللہ فرماتے ہیں جن دروازوں کو بسم اللہ کہہ کر کھولا اور بند نہیں کیا جاتا, بالکل بند نہیں کیا تھا, تو شیطان چور کی مدد کرتا ہے چوری کرنے میں. لیکن جن دروازوں کو بند کرتا ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر چور جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, شیطان کی مدد اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے. اس چوروں کو شیطان برگلاتے ہیں, مانو آ کر بولتا ہے آج ٹین ہٹاوا ہے اوپر سے, شٹر کا ایک لاک ڈھیلا ہے, یہ ڈالتا ہے بات. لیکن آپ نے جب بسم اللہ کہہ کر یہ کام کیا تو اللہ کی مدد ہوتی ہے, اور شیطان مدد نہیں کر پاتا ہے چور کی. یاد رکھیے جب بسم اللہ پڑھ کے کھاتے نہیں تو برکت نہیں آتی. اسی لیے ہم دیکھ رہے لوگ کھائے چلے جا رہے ہیں, کنٹروں میں کھانا کھاتے لیکن صحت بنتی نہیں ہے ان کی. بسم اللہ کہاں پڑا, بس آئے کھانا دیکھا ٹوٹ پڑے, خوب کھا لیا, اتنا کھایا. اور عجیب بات ہے اس امت کا عملہ کہ کہتے ہیں کہ انگلی جب حلق میں ڈالی جائے تو ہاتھ کو لگنا تو یہ ہوا کھانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کھائے تو پیٹ کے 3 حصے کرے, ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے, ایک حصہ خالی رکھے. جب یہ اصول نہیں اپنایا نا تو پھر لگے پھر شوگر, بلڈ پریشر اور کیا کیا بیماری نہیں, اوبیسٹی, موٹاپا, فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں. کیوں ہوا؟ سنت تھی, یاد رکھیے. جب بیمار ہوتے پھر ڈاکٹر بولتا دیکھو کھانا زیادہ مت کھاؤ, 3 کی بھوک لگی تو 1 روٹی کھاؤ, 1 گلاس پانی پیو اور باقی خالی رہنے دو, تھوڑا پیدل بھی چلو. شریعت نے پہلے بتا دیا اس کو, تو اس کو چھوڑ کر غلط جگہوں پہ جائیں گے تو یہ مسائل پیدا ہوں گے. بسم اللہ کہہ کر شروع کیجیے, اللہ کا نام لیجیے, سنت طریقوں کا اپنائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح 8واں پوائنٹ, ٹھیک ہے, ایسے کام کیجیے, ایسے نفلی عبادتیں کیجیے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. نفلی عبادت ایسا فرض نماز کے علاوہ نفل نمازیں, فرض وضو کے علاوہ نفل روزے, فرض زکات کے علاوہ نفل صدقات. اسی طرح فرض حج کے بعد اپنے نفل عمرے جس کو بولیں گے, وہ بھی حج کا ایک قسم ہے, عمرہ بھی, مطلب اس کے بعد نفل کام کیجیے, اضافہ کیجیے, اس سے بھی جو ہے ہماری حفاظت ہوتی ہے. اور جو ہے اسی طرح 9واں پوائنٹ جو ہے کہ بکثرت استغفار اور دعا کیجیے, بکثرت استغفار اور دعا, بکثرت استغفر اللہ, اے اللہ مجھے اپنے گناہوں سے, کہ تو گناہ انسان کو بیمار کرتے ہیں روحانی اور نفسیاتی طور سے. بکثرت دعا کیجیے, اس لیے کہ جو گناہوں میں ملوث انسان ہوتا ہے نا, وہ ایسا لگتا ہوگا بڑا خوش ہے لیکن اندر اندر اس کا دل کھایا جاتا ہے, اس کو رات میں نیند بغیر گولیوں کے نہیں آتی ہے, اس کو دن کا چین سکون اطمینان نہیں ہوتا ہے, اس لیے دوڑتا اور پھرتا ہے. اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم سے پچھلی قوم میں ایک انسان تھا جس نے 99 خون کیے تھے, مجرم تھا لیکن اطمینان نہیں تھا. مجرموں کے اطمینان کھنچ جاتے ہیں, کیونکہ اللہ کا ذکر جو کرے دیندار انسان ہو, وہ جرم کیسا کرے گا, وہ مجرم کیسا ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو ہے بکثرت استغفار اور دعا, بکثرت استغفار اور دعا, کہ اپنے گناہوں کی توبہ اور اللہ سے دعا کی اس بیماری سے میری اللہ حفاظت کر, پناہ مانگ. یہ ہونے سے پہلے کرنا ہے, اللہ میری تمام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں سے دعا کرتے, اللہ ان بیماریوں کے آنے سے پہلے میری پناہ کر دے, مجھے بچا لے, مجھے ان سے دور رکھ.
تو دعائیں کیجیے اور استغفار کیجیے. اب یہ تو وہ تھا جو بیماری نہ ہو بول کر ہم کریں گے. اب آئیے چند وہ باتیں جب بیماری ہو جائے تو ہم کیا کریں. ثابت شدہ ہو، یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں، کیسی دعائیں کریں اور کون سے اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار. انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا. بہت سے لوگ دعا قبول نہیں ہو رہی، کہاں سے ہوں گی؟ دعائیں کے شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے، تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگو تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. ہمارے پاس شدت کی دعا ہو تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے سے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھ. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے کہا جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھانا بڑا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد ثنا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل اور فلاں عمل اور فلاں عمل، ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور دو ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ؟ کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھ نہیں. جامع ہوں. جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کی کھیت. تو ان کے والد نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی. جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی، یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو. اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں. اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا. جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا. اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو جامع ہو اور دو ٹوک ہو. دو ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو، بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم. تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ اپنے دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم. دو ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو، اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ. آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ، ختم ہو گیا. دو ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا، ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے، تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے، وہ تو دینے ہی والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ 3 شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے. دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے بس، کچھ تو بھی چل رہا ہے بس، مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس ہو رہی ہاں آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، لیکن غافل ہے آپ، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے. ٹھیک. اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں. خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ، تو آپ 3 بار دہرائیے اس کی، یہ سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا، 3 بار کہا اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا. کہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا. اللہ میری مغفرت کر، اے اللہ میری مغفرت کر، یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے. آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ. امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے، تو 3 بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ، اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے، اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. تو
تو جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے. مطلب تھوڑے ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے. ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی. نماز کے تشہد میں، نماز کے مختلف ارکان میں تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے. جو دعا سنیں، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں. تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر. لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو، یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا. کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق، جیسا کوئی دعا کرا اللہ یہ لڑکی کو لیکن بھاگنا آسان کر دے، اسے لوگ کرتے ہیں نا ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں. تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، کہ تو گناہ کی ہے نا. آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے. گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے، دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس کی گناہ ہے نا. ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ، سمجھ رہے. جیسا پنکچر کی کسی نے دکاندار ہوتا، آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے. پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے. اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بات سمجھ رہے. یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. معمولی بہت معمولی چیز ہے، اللہ سے مانگے. ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو کہ اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں. ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا. اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا. جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے اللہ نہیں لیس چاہیے. اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے. اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے، کوشش کرے مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے، کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے. کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی میری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں. اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے. اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے، تو وہ 1000 کی تعداد تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی، پکار کر دعا کیا آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا کے ادب تھے.